محترم میرے پیارے پیارے بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی ہماری خواتین اسلام اور مائک کے ذریعے سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، تمام سنی عوام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے، لہذا اذان کا وقت دیکھتے ہی پروگرام کو اختتام کر دیا جائے گا۔ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، لہذا محفل شروع ہو چکی ہے۔ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کے بستروں میں لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، یا اپنے اپنے کام کاجوں میں مصروف ہیں، روزانہ تو اپنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، آج ایک دن سبھی کے لیے نہیں بلکہ اپنے نبی کے لیے اس میلاد میں حاضر ہو کر دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے خود کو مالا مال کریں۔ چونکہ بچوں کا پروگرام ہے، آپ ہی کے علاقے کے ان کم عمر بچوں نے مل کر یہ محفل سجائی ہے۔ بچوں کا پروگرام جو ہے کل رات کا پروگرام تھا، مگر بارش کی وجہ سے کچھ تکلیفیاں بہت ساری پرابلمس کی وجہ سے محفل جو ہے آج رکھا گیا تھا، اور وہ بھی آج بھی بارش کافی ہو رہی تھی، تو لہٰذا محفل باہر میں نہیں ہو کر کے ہمارے آرجو بھائی کے مکان پر یہاں پر محفل ہو رہی ہے۔ تو جو حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ باہر میں محفل ہو رہی ہے، جائیں گے تو بھیگ جائیں گے، تو لہٰذا باہر میں محفل نہیں ہو رہی ہے، آرجو بھائی کے مکان میں محفل ہو رہی ہے۔ تو جو حضرات اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب عظیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس محفل میں شرکت فرمائیں، اس لیے کہ کسی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محفل ہے نا، یہ آپ لوگوں نے جو سجائی ہے، یہ ثنا خان مصطفیٰ نے جو یہ محفل سجائی ہے، یہ محفل آپ نے سجائی ہے بظاہر، مگر اس محفل کو کامیابی تک پہنچانا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضیلت، میرے آقا کے بدولت یہ محفل کامیابی تک پہنچے گی، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ محفل سجایا ہم نے ہے مگر سجوایا میرے آقا نے ہے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آتے وہی لوگ ہیں جنہیں کل بروز قیامت میرے آقا بخشوائیں گے، کہو سبحان اللہ۔ اس محفل میں بیٹھنا، اس محفل میں آ کر سننا سنانا کل بروز قیامت سبھی کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو جسے میرے آقا خود بلائیں گے۔ دیکھو محفل کی آواز سن سکتے ہیں سب، مگر آنے کی توفیق محفل میں سب کو نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے آج کی یہ محفل سجائی ہے، اس محفل کو کامیابی تک پہنچانے میں جن جن کا ہاتھ ہے، یعنی کہ جن جن بچوں نے آج کی یہ محفل سجائی ہے، واقعی تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ تمہارے عمر میں بچے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، تمہاری عمر میں بچے اپنے کام کاجوں میں مصروف رہتے ہیں، مگر تم واقعی خوش قسمت بچے ہو کہ تم نے کسی اور کی نہیں، سبھی کے لیے نہیں بلکہ اپنی نبی کی محفل سجائی ہے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ واقعی تم خوش قسمت ہو۔ شاعر فرماتا ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، وہ سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو
بہت خوبصورت انداز میں فرمایا ہے کہ ہم جو محفل میلاد ہم نے جو سجایا ہے نا، یہاں ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں، ابھی تقریر ہوگی، یعنی ہم جو یہاں پر سجاتے ہیں، ہم جو یہاں پر باہر میں آواز سے نہیں جا رہا ہے پانی کی وجہ سے، تو ہم جو یہاں پر محفل کی میلاد سجائے ہیں، واقعی ہم جو یہاں پر سجا کر نعتیں پڑھ رہے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ صرف نعت پڑھا جا رہا ہے، ایسا کیوں؟ تو ارے بے وقوفو، ارے شاعر فرماتا ہے کہ ہم جو نعت پڑھتے ہیں نا، ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں، ارے نعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر بریلی کے سرزمین پر چلے جاؤ گے، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے پوچھو گے کہ نعت کیوں پڑھتے ہو، نعت کی محفل کیوں سجاتے ہو، تو بریلی سے آواز آئے گا کہ آغاز سے آخر تک قرآن نعت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بریلی سے آواز آتا ہے کہ سنو، نعت جو تم سجاتے ہو، نعت کی محفل کا انعقاد کرتے ہو، نعت پڑھتے ہو، اگر کوئی روکے کوئی ٹوکے تو روکنے دو، ٹوکنے دو۔ ہمیں بریلی والوں نے سکھایا ہے، میرے اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے سکھایا ہے کہ اگر نعت پڑھنے سے کوئی روکے، کوئی اگر انکار کرے تو کرنے دو، اس لیے کہ نعت جو قرآن پڑھتا ہے نا، وہ بھی نعت پڑھتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا ہر لفظ میرے آقا کا نعت پڑھتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی ترجمانی میرے آقا کی نعت ہے۔ قرآن میں اگر دیکھو گے، میرے آقا کے زلفوں کی بات آئی ہے، قرآن میں میرے آقا کے گیسوؤں کی بات آئی ہے، قرآن میں میرے آقا کے رخساروں کی بات آئی ہے، یعنی کہ پورے قرآن میں میرے محبوب کے حسن و جمال کی بات آئی ہے، جود و نوال کی بات آئی ہے، جود و کمال کی بات آئی ہے، پورے قرآن میں میرے محبوب کی نعت بھری پڑی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بریلی سے آواز آتی ہے کہ آغاز سے آخر تک قرآن نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آج ہمیں توفیق بخشی ہے، جس رب کائنات کی عطا کردہ توفیق سے ہم آج یہاں پر میلاد میں حاضر ہوئے ہیں، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، بلا زیادہ دیر کیے بغیر میں اس آیت کریمہ کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اگر میں پرابلم ہو تو کوئی بات نہیں، اتنا آواز ہے کہ ہم لوگ سن سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جسے محفل میں سننا ہوگا وہ خود آ جائیں گے، میں کہ اگر کچھ پرابلم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت بھی کافی ہو جا رہا ہے، اس لیے آپ لوگ میری طرف توجہ رکھیں، مائک جو ہے بھائی چیک کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر دیکھو گے غور کر کے تو حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، یعنی کہ ابھی تک دنیا میں کروڑوں انسان آئے، دنیا میں ہزاروں نبی آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، میرے آقا کے کتنے سارے صحابہ کرام دنیا میں تشریف لائے، مگر سنو، ہر دور میں ہر انبیاء نے میرے آقا کی ثنا خوانی کی تھی، ہر انبیاء نے میرے آقا کا ذکر کیا تھا۔ اگر ہم تمام لوگ اگر غور کر کے دیکھیں، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی جن کا نام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت آدم نے بھی میرے آقا کا ذکر کیا تھا۔ اب کہو گے کیسے یہ کون سی بات کر دی تم نے؟ میرے آقا تو حضرت آدم کے آنے کے کروڑوں سالوں کے بعد آئے ہیں، میرے آقا تو بہت دنوں
सदियों के बाद दुनिया में तशरीफ लाए, आदम ने कैसे जिक्र की थी। तो अरे बेवकूफ़ो, कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जब हज़रत आदम की तौबा कबूल नहीं हो रही थी, हज़रत आदम जब तौबा कबूल करवाने के लिए आप रो रहे थे, बिलक रहे थे, रब की बारगाह में दुआएं कर रहे थे, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। रब ने कहा कि आदम, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलिमात सिखा दूंगा जिन कलिमात की बदौलत जब तुम अपनी दुआ में उन कलिमात को शामिल करोगे तब तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाएगी। अब मुफस्सिरीन इकराम उस आयत करीमा की तफसीर करते हैं कि उस कलिमात का नाम था, हजरत आदम फरमाते हैं कि मैंने जन्नत में देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मैं जब तक अल्लाह का वसीला देकर दुआ कर रहा था, दुआ कबूल नहीं हो रही थी। जैसे ही रब के वसीले के साथ जिक्र मुस्तफा किया, मेरी दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था मगर बात नहीं बन रही थी, जैसे ही कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। यानी हजरत आदम ने भी मेरे आका का जिक्र किया है। अगर इस तरह से देखोगे, वाकया बहुत सारे हैं, वाकयात बहुत सारे हैं, अगर तमाम तफसील के साथ वाकया पेश किया जाए तो मौका कम पड़ जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा, लिहाजा मैं वाकयात की जानिब बढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने इस आयत करीमा की तलावत की है कि रब फरमाता है कि महबूब, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया है। महबूब, सिर्फ बुलंद किया नहीं है, और बुलंद करूँगा, और बुलंद करूँगा, इतना बुलंद करूँगा कि जो आपके मुनकिरीन है, जो आपके शान के गुस्ताख है, यानी कि जो आपको मानने से इनकार करते हैं, महबूब जो आपको चाहने से इनकार करते हैं, मैं इतना बुलंद कर दूंगा कि उन्हें भी आपका जिक्र करना पड़ेगा। कहो सुभान अल्लाह। यानी जो हजरात, जिन मौलवियों ने मेरे आका के खिलाफ, मेरे आका के शान में बेजा अल्फाज अपनी किताबों में इस्तेमाल किए, मैं उनका नाम लेने से डरता नहीं हूँ, इसलिए कि बरेली का फैदान सीने में रखता हूँ। उन मौलवियों का नाम मुझे अगर कहो तो मैं बता सकता हूँ। कासिम नानोतवी ने, अशरफ अली थानवी ने, इस तरह से बेशुमार मौलवियों ने, किताबें मौजूद है, बात छुपी नहीं बल्कि छपी हुई है। अगर किसी को यकीन ना आए तो करीब में ही मेरा मदरसा है, मदरसा दारुल फलाह बुलाहट कब्रिस्तान रोड में है, उसी मदरसे में ये बच्चे पढ़ते हैं। अगर यकीन ना आए तो इन बच्चों के साथ कभी आ जाना मेरे मदरसे में। किताबें मौजूद है कि जिन मौलवियों ने, जिन लोगों ने मेरे आका के शान में गुस्ताखी की थी, उन लोगों ने बड़ी बड़ी गुस्ताखी मेरे आका के शान में की, मगर कुर्बान जाओ रब के रबूबियत पर, कुर्बान जाओ रब के महबूबियत पर। यानी कि जब आका के शान में गुस्ताखी कर रहे थे, रब ने फरमाया था महबूब हम आपके जिक्र को बुलंद कर देंगे। यानी तुम गुस्ताखी करोगे मगर फिर भी जब तक महबूब पर दुरूदो सलाम नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम फातिहा से इनकार करोगे। रब ने बहुत खूबसूरत इंतजाम कर दिया है कि अच्छा मौलवी फातिहा नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे मौलवी देखोगे कहें फातिहा नहीं करना चाहिए, फातिहा करके क्या होगा। अरे बेवकूफ़ो, फातिहा अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा नमाज कबूल नहीं होगा। कह दो सुभान अल्लाह। कहोगे ये कौन सी नई बात बोल दी आप? नई बात नहीं है, बात बिल्कुल सही है। हम नमाज में जो पढ़ते हैं सबसे पहला जो सूरा पढ़ा जाता है उस सूरा का नाम क्या है? सूरा फातिहा। सूरा फातिहा नाम है। यानी कि सूरत का नाम ही रब ने फातिहा कर रख दिया है कि मौलवी तो अपनी घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा। रब चाहता ये है कि मौलवी अपनी घर में नहीं पढ़ेगा, तुझे मैं उठवा कर फजर में अपने घर में लाकर फातिहा पढ़ाऊंगा। फजर में उठाकर अपने घर में लाकर फातिहा पढ़ाऊंगा। अपने घर में फातिहा नहीं करेगा, जोहर में तुझे उठाकर लाऊंगा मस्जिद और कहूंगा पढ़ सूरह फातिहा। अब अगर मौलवी कहेगा कि अल्लाह सूरह फातिहा के बजाय अगर कोई और सूरह पढ़ लिया जाए, जैसे कि नमाज में ये मसला है कि सूरह फातिहा के बाद कोई भी 3 आयत पढ़ लिया जाए या कोई एक सूरह पढ़ लिया जाए, नमाज हो जाएगी। मगर क्या सूरह फातिहा अगर बात देकर सूरह फातिहा को छोड़कर अगर कोई दूसरा सूरह पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। यानी रब बताना ये चाहता है कि मौलवी तू फातिहा से दूर रहेगा, अरे अपने घर में फातिहा नहीं करेगा, मैं रब हूँ, मैं तुझे अपने घर में बुलाकर फातिहा कराऊंगा। कहो सुभान अल्लाह। तू मेरे आका पर सलाम नहीं पढ़ेगा, अरे तू अपने घर में नहीं पढ़ेगा, अपनी मजलिसों में नहीं पढ़ेगा, जब मेरे घर में आएगा तब बैठकर तुझे पढ़ना पड़ेगा। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। यानी कि तुझे अपने घर में सलाम पढ़ने से तकलीफ होती है, तुझे मैं अपने घर में बुलाकर सलाम पढ़ाऊंगा। कहो सुभान अल्लाह। मेरे महबूब के जिक्र को तू घटाएगा, अरे तेरे घटाने से क्या घटेगा? आला हज़रत फरमाते हैं कि क्या घटे, क्या घटे,
جسے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے ذکر کو میرے رب نے بلند کر دی ہو اس کے ذکر کو کون گھٹا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں عقیدہ ہی کلیئر کر دیا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ سمجھا دیا کہ سنو اگر یہ بہکاویں اگر یہ پریشان کریں تو کرنے دو. ارے ان کے بہکاوے میں مت پڑنا. اگر یہ میرے آقا کے شان میں گستاخی کریں اگر میرے آقا کو خاتم النبیین ہونے سے یہ انکار کریں تو کرنے دو. ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے انہیں منہ توڑ جوابات دیے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے بریلی کے تاجدار نے ان لوگوں کے بارے میں آپ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ سنو اگر یہ گستاخان رسول ہیں تو ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. کہہ دو سبحان اللہ. اگر کوئی کہے نا بچوں میلاد کی محفل کیوں سجائے تھے, ان پیسوں سے اگر کسی غریب کی مدد کر دیتے تو بہت کام میں آ جاتا. تو ان سے پکڑ کے کہہ دینا کہ سنو ہمیں پتا تھا کہ تم ہمیں پکڑو گے, اسی لیے ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھا دیا تھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول یعنی اگر کوئی پکڑ کے کہے کہ بچوں میلاد کی محفل کیوں سجائے تھے, تم کسی اور مجلس میں اپنے پیسے کو خرچ کر دیتے, تو کہہ دینا ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. جب جنت میرے آقا کی ہے تو ہمیں تیری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی میلاد کی محفل سجائیں گے, ہم میرے آقا کے جشن کی محفل سجائیں گے. اگر تجھے تکلیف ہوتی ہے تو آؤ بیٹھو علماء اہل سنت کے ساتھ, آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ, ہمارے پاس دلائل موجود ہے. ارے جس کے ذکر کو رب کائنات نے بلند کر دی ہو اس کے ذکر کو اور کون گھٹا سکتا ہے. کون سبحان اللہ. میرے آقا کے ذکر پر میرے آقا کے ذکر کی شان یہ ہے کہ تمام نبیوں سے زیادہ شان والی ذکر میرے آقا کے ذکر ہے. کون سبحان اللہ. یعنی حضرت آدم کا ذکر کرو گے وہ ذکر حضرت آدم ہی تک محدود رہ جائے گا. کسی اور نبی کا ذکر کرو گے, مگر میں اگر تم سے کہوں تو میں بات قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کرتا ہوں. اگر رب کا ذکر کرو گے, یاد رکھو بات غور سے سن لو, رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. کہو سبحان اللہ. کرو گے رب تمہارا چرچا کرے گا. رب کا ذکر ایک مرتبہ کرو گے رب چرچا ایک مرتبہ کرے گا. رب کا ذکر 2 مرتبہ کرو گے رب چرچا 2 مرتبہ کرے گا. مگر قربان جاؤ میرے آقا کے ذکر پر. کہو سبحان اللہ. جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ رب کے ذکر کو 1 مرتبہ کرو گے رب چرچا 1 مرتبہ کرے گا. مگر سنو جب تم آقا کا ذکر کرو گے مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل سجاؤ گے, درود میرے آقا پر 1 مرتبہ پڑھو گے, تذکرہ میرے آقا کا 1 مرتبہ کرو گے, رب فرماتا ہے میں 10 رحمتیں نازل کروں گا. یعنی رب کا ذکر 1 مرتبہ کرو گے رب جواب میں 1 مرتبہ یاد کرے گا. مگر قربان جاؤ شان مصطفیٰ پر کہ محبوب کا ذکر 1 مرتبہ کرو گے رب کی رحمت 10 مرتبہ تمہیں یاد کرے گی. رب کی رحمت 10 مرتبہ تمہیں آواز دے گی, اور صرف رب کی رحمت آئے گی نہیں, تمہارے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. تذکرہ محبوب کو میرے رب نے ایسا بلند کیا ہے, ایسا بلند کیا ہے. اگر اعلیٰ حضرت سے پوچھو گے کہ اعلیٰ حضرت آپ بتا دیجئے میرے آقا کی شان کیا ہے, تو اعلیٰ حضرت فرمائیں گے کہ خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء سے رسول. اعلیٰ حضرت عقیدہ ہمیں دے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بہترین انداز میں فرماتے ہیں, قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے فن شاعری پر کہ جس امام نے ہمارے عقیدے کو اس طرح سے مضبوط کر دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے ان بد عقیدوں کی جماعت اب ہمیں بھٹکا نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہہ دیا ہے کہ خلق سے خلق سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ
سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ تو دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ ہم نے جو سنا ہے شان رسالت پر ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیجیے گا ان بچوں کے لیے جن بچوں نے آج کی اس محفل کو سجایا ہے، آج کے اس محفل کو عروج پر پہنچایا ہے۔ آپ ہی کے علاقے کے بچے ہیں، ان لوگوں نے دیکھیے کس بہترین انداز سے محفل کو سجایا ہے، لہذا وقت ہو چکا ہے کافی، اسی لیے میں گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ اگر پھر کسی موقع پر ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی، اگر یاد دلا دیجیے گا تو اس کے بعد کا گفتگو پھر کر لیا جائے گا، چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ ہم نے جو سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق نبی و آل نبی میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کھڑے ہو کر آقا کریم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔